ہمارے مسائل یعنی ہماری بیماریاں پرانی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اب تو دائمی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ان بیماریوں کا بار بار ذکر کرنے سے کیا حاصل؟ کرپٹ معاشرہ ہے ہمارا، اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہر نس میں سرایت کر چکی ہے۔ نالائق لوگ تو ہم ہیں ہی، لیکن ہمارا حکمران طبقہ نالائکی کی ہر حد پار کر چکا ہے اور اسے کسی قسم کی امید لگانا عبث ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 1965 کی جنگ نے ہمیں مروا دیا، 1971 کا سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے افلاطونوں کو اتنی سمجھ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اپنے لوگوں پر ہی چڑھائی نہیں کی جاتی۔ افغان جہاد کے نام پر جو کچھ ہوا اس نے ہمارے معاشرے کی شکل بگاڑ دی۔ جنرل ضیاء کے اپنے کارنامے تھے، لیکن انہی کو مورد الزام کیوں ٹھہرائیں؟ ان کے بعد بھی جو آئے اپنی جیبیں تو انہوں نے بھی ضرور بھری اور اپنی عاقبت سنوار گئے، لیکن ہر ایک قوم کو پہلے سے زیادہ بری حالت میں چھوڑ کر گیا۔ یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، ان تباہیوں کی مہریں ہمارے سینوں پر لگی ہوئی ہیں، لیکن بار بار یہی راگ الاپنے کا کیا فائدہ؟ دائمی بیماریوں کا ذکر کرتے رہیں تو بیماریاں ختم تو نہیں ہوتی۔ اس لیے التجا ہے کہ اس معاشرے کے مسائل تو کسی نے آ کر حل کرنے نہیں، کیوں نہ پھر کچھ نئی چیزیں کی جائیں۔ نئی کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی انقلاب لے کر آئے، یہ اتنی قحط زدہ زمین ہو چکی ہے کہ کسی بنیادی تبدیلی کے قابل نہیں رہی۔ نئے کا مطلب ہے کہ معاشرے کو کچھ جھنجھوڑا جائے۔ نئی سوچ تو یہاں پیدا ہونی نہیں۔ خان صاحب کے ہی نعرے کو لے لیں، حقیقی آزادی والا نعرہ، سوائے لفاظی کے اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی آزادی معاشی انقلاب سے آتی ہے جب اوپر اور نیچے طبقات کے درمیان فرق تھوڑا کم ہو اور وسائل کی منتقلی نیچے کی طرف ہونے لگے۔ خان صاحب نے تو یہ انڈیا بھی کبھی دیا ہی نہ تھا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بھی سیٹھ لوگ ہوا کرتے تھے، خاص طور پر زمین کا کاروبار کرنے والے۔ ان لوگوں سے کبھی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرے کو ہلا دیں گے اور وسائل کی منتقلی اوپر سے نیچے کریں گے، لیکن اگر یہاں سوچ نہیں بدلنی اور اقتدار کے نام پر وہی ناٹک چلتے رہنے ہیں تو کم از کم کچھ عادات تو بدلیں، کچھ نئی ادائیں تو معاشرہ سیکھے۔ ایک تو اس معاشرے میں سیاسی جبر اسی کی چلتی ہے جو اسر و رسوخ رکھتا ہے، پھر یہاں معاشی جبر بیچارے عوام کا تو خواہ مخواہ نام لیا جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی یہ بات نہ سمجھے کہ یہ ملک بااثر طبقات کے لیے بنا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی جبر کے ساتھ یہاں معاشرتی جبر بھی ہے۔ دبے ہوئے ہمارے عوام تو ویسے ہی ہیں، لیکن اوپر سے اخلاقیات کا ظلم کہ یہ نہیں کر سکتے وہ چیز ممنوع ہے۔ اوپر کے طبقات کے لیے کچھ ممنوع نہیں، ان کے لیے ہر آزادی میسر ہے، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ذرا نیچے دیکھیں تو ٹریفک وارڈن کسی بڑی گاڑی کو کبھی نہیں روکے گا، اس کا زور بس موٹر سائیکل والوں پر چلتا ہے۔ اندھیرے میں موٹر سائیکل یا رکشہ پر سواری کر رہے ہوں تو پولیس ناکوں پر شک کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ یہاں پر اگر فرانسیسی انقلاب نہیں آنا اور ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ فرانس قسم کا انقلاب یہاں کبھی نہیں آئے گا، تو کم از کم شخصی آزادی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ہم نے پتہ نہیں کون سے پیمانے بنائے ہیں، لیکن ان پیمانوں کے تحت ایک جبر والا معاشرہ قائم ہوا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ کہیں ویسے کسی تھانے میں بھٹک آئے تو سوال جواب تو شاید بعد میں ہو، لیکن ایک آدھ منہ پر ویسے ہی رسید کر دیتا ہے بلا وجہ۔ بس یہ دستور پولیس ہے کہ جو غریب تھانے آیا اسے ذلیل ہی ہونا ہے۔ صاحب استطاعت آپ ہوں تو پھر یوں سمجھے کہ تھانہ آپ کی نوکری پر لگ جائے گا۔ دیگر قسم کی حقیقی آزادی اس معاشرے کو مت دیں، لیکن یہ بیکار کا جبر تو ختم ہو۔ معاشی استحصال اور معاشی جبر دیگر معاشروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں شخصی آزادی تو ہوتی ہے۔ ہفتے کا اختتام ہو تو لوگ تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں، مہنگی جگہوں سے لے کر جیبوں پر کم بھاری پڑنے والی جگہوں تک ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ تفریح کا سامان موجود ہوتا ہے۔ نظریات کے نام پر یہ عجیب معاشرہ ہم نے تشکیل دے دیا ہے کہ خواص کے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن نیچے طبقات کو پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ ناانصافی تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ جو ملکی مسائل پر قابض ہیں، پارسائی کے واعظ ان کو سنائے جائیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، جنہیں موٹر سائیکلوں میں تیل ڈلوانا ہو تو دلوں میں دھڑکا لگ جاتا ہے، انہیں پارسائی کی مار تو نہ دیں۔ یہاں کسی چیز نے ٹھیک نہیں ہونا، کسی نے نہیں سدھرنا۔ جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس بنتے ہیں انہوں نے بری ہی ہونا ہے، کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہونی، تا وقت کی ریاست کی یہ مصلحت نہ بن جائے کہ فلاں مقصد کے لیے فلاں شخص کو سزا دینی ہے۔ مان لیا یہی اس معاشرے کا دستور ہے اور چیزوں نے ایسے ہی رہنا ہے، لیکن پھر حضور والا نصیحت اور تلقین پر تو زور کچھ کم رکھیے۔ لوگوں کو سانس لینے کی آزادی تو دیں۔ تمام سامان عیشت بڑے لوگوں کے لیے، کوئی نیچے کے طبقات میں ہفتے میں 1 یا 2 بار غم مٹانا چاہے تو بس احتیاط ہی کرتا رہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جن معاشروں میں شخصی آزادی نہ ہو اور ذاتی روشوں یا عادات پر پابندیاں نافذ ہوں، وہ معاشرہ آزاد نہیں کہلا سکتا۔ اس معاشرے کے لوگ ذہنی اعتبار سے کبڑے رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہوتی جو آپ آزاد معاشروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ یا امریکہ کے کسی ریسٹوران میں آپ کسی ویٹر سے بدتمیزی کر کے تو دیکھیں، ایسا جواب ملے گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یورپ اور امریکہ میں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں اچھی بھلی ہوتی ہیں۔ شام کو کسی تفریح گاہ میں آپ گئے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فلاں مزدور ہے یا کوئی اور۔ لوگوں میں عزت نفس ہوتی ہے، جہاں تھانوں میں خواہ مخواہ کے منہ پر پھٹکار پڑیں وہاں کون سی عزت نفس رہ جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ یہاں چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ کمزور طبقات والوں کے لیے یہاں رکھا ہی کیا ہے کہ وہ یہاں رہیں؟ بے روزگاری عروج پر ہے، کمزور طبقات کو ایک طرف رکھیے، مہنگائی نے مڈل کلاس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ وقتاً فوقتاً یہاں یہ ناٹک کیے جاتے ہیں کہ مفت آٹا دے رہے ہیں،
لوگ بیچارے لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور لائنوں کی الگ ذلت خواری انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان 3 یا 4 گھنٹے کسی ٹرک یا یوٹیلٹی سٹور کے سامنے آٹے اور تیل کے لیے لائن میں کھڑا رہے گا، اس کی کوئی عزت نفس بچتی ہے؟ قوم کے ایک بڑے حصے کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر لگا دیا ہے۔ بڑوں پر ٹیکس نہیں لگانے، جائیدادوں پر ٹیکس نہیں لگانے۔ جائیدادوں پر ایک ویلتھ ٹیکس ہوا کرتا تھا۔ نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو ویلتھ ٹیکس ختم کر دیا، آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ اس قوم کی بدقسمتی کے اس وقت پر براجمان وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں دیکھ دیکھ کر قوم تنگ آ چکی ہے۔ 2 بار یہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور اب 4تھی بار کو تک رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کیا امید باندھی جا سکتی ہے؟